السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم قرآن کی اس نشست میں ہمارا آج کا درس ہے 29واں سورہ اعراف، قرآن کی 7ویں سورت اور اس کی آیت نمبر 90 اور آج کے موضوعات ہوں گے حضرت شعیب علیہ السلام کی ہجرت، اس کا حوالہ، سورہ ہود، صلاۃ موقت کو بدل دینا سابقہ امتوں کی پرانی روش ہے، صلاۃ پوجا پاٹ نہیں روح نماز کیا ہے۔ تو اس سب پہ جناب تفصیل فرمائیں گے قرآن اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سر پلیز اس پہ روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 دسمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے جمعرات کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، اس کا تسلسل ہے آج بھی، اور آج اس کا 29واں درس ہے۔ تو اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے آخری جو موضوع تھا وہ تھا کہ اللہ ان یشاء اللہ، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا۔ اس کا تھوڑا سا حصہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ ان یشاء اللہ ہو، اس میں اللہ تاکیدیہ بمعنی یقیناً برائے تصدیق ما قبل کے لیے آتا ہے، تردید کے لیے نہیں آیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اور ہمارے لیے یہ لائق نہیں کہ ہم تمہارے مذہب میں واپس لوٹ جائیں۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ چاہتا بھی ہے کہ ہم تمہارے باطل مذہب میں لوٹ کر نہ جائیں۔ یہ مفہوم حضرت شعیب کی شان نبوت اور آپ کے صحابہ کی شان عصمت کے عین مطابق ہے، کیونکہ یہ امر ہرگز باور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہو کہ حضرت شعیب کے صحابی اپنی قوم کے اس باطل مذہب میں واپس لوٹ جائیں جس میں شبانہ روز ناپ تول کی کمی کے ساتھ اللہ کی زمین میں فساد کیا جا رہا تھا، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ایسا کرنے والوں کو ان کے علماء کی طرف سے مومن ہونے کی سند حاصل تھی۔ سامعین کرام، آج اس درس میں ہم بیان کریں گے حضرت شعیب سلام اللہ کی ہجرت، جس کا حوالہ سورہ ہود میں بھی آیا ہے، اور پھر ہم اسی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے کہ صلاۃ موقت کو بدل دینا سابقہ امتوں کی پرانی روش ہے۔ پھر ہم یہ بیان کریں گے کہ صلاۃ جو ہے یہ پوجا پاٹ نہیں ہے، اور اگر وقت ملا تو اس میں ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ بے روح نماز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو آج کا درس ہم 7/90 سے سورہ اعراف کی 90 جو آیت ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا انکم اذا لخاسرون۔ اس کا مفہوم، اور اس حضرت شعیب کی قوم نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ بے شک اگر تم شعیب کی نبوت پر ایمان لائے تو بلا شبہ تم اس وقت ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ہم تمہیں ہر طرح سے نقصان پہنچائیں گے۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ میں انتہائی اختصار یعنی مختصر طریقے سے قوم شعیب کا یہ انجام بتایا گیا ہے
کہ وہ لوگ حضرت شعیب پر ایمان لانے والوں کو نقصان تو نہ پہنچا سکے بلکہ خود ہی اپنے بد عملوں کی بدولت عذاب الہی کے شکار ہو کر اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یہ 7/91 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ 7/91۔ پھر انہیں زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے، پوری قوم کو زلزلہ کے عذاب کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ پھر آگے 7/92 7/92 الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب کی نبوت اور ان کے ذریعہ نازل کردہ ضابطہ الہی کا انکار کیا، گویا کہ وہ اس بستی میں کبھی تھے ہی نہیں۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی تھے گھاٹا پانے والے۔ تو اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں حضرت شعیب کی ہجرت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دائمی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب کسی نافرمان قوم پر اس کا عذاب آنے والا ہوتا تھا تو اپنے نبی رسول سے ان کے صحابہ کے اس بستی سے ہجرت کروا لیتا تھا۔ چنانچہ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت شعیب قوم کو یہ کہتے ہوئے ان سے منہ موڑ گئے، یعنی ہجرت فرما گئے کہ اے قوم، میں نے تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہیں نصیحت کر دی ہے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے 7/93 7/93۔ پھر اس حضرت شعیب نے ان سے منہ موڑ لیا اور کہا، یعنی یہ کہتے ہوئے ہجرت فرما گئے، اے میری قوم، میں نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہیں نصیحت کی، پھر اس کے بعد میں انکار کرنے والوں پر آمد عذاب کے بدلے کس طرح افسوس کروں؟ یعنی جب تم پر عذاب آیا تو میں اس کا افسوس کیوں کروں؟ تو قوم شعیب کے متعلق سورہ ہود میں جو ذکر آیا ہے، سورہ اعراف کی جو اوپر والی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، حضرت شعیب اور ان کی قوم کا تذکرہ جو ہے بڑا مختصر اور اجمالاً بیان ہوا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل تصریف آیات کے ذریعے سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت میں بھی موجود ہے۔ پہلے سورہ ہود پیش خدمت ہے، یہ ہے 11/84 سے 86 تک۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ۔ اب سامعین کرام، ان آیات کا مفہوم: اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اکیلے اللہ کی فرمانبرداری کرو، تمہارے لیے
اس کے سوا اور کوئی فرما برداری کے لائق نہیں، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں ناپ تول میں کمی کے ذریعے ناجائز مال کے ساتھ مالدار دیکھتا ہوں، اس لیے میں تمہارے لیے گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، پھر سن لو کہ ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی نہ لیتے وقت زیادہ اور نہ دیتے وقت کم دو، خصوصاً لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور ناپ تول کی کمی کے ساتھ زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تمہارے لیے وہ مال بہتر ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق نفع کے طور پر باقی بچے۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو ناپ تول پورا کرو، میں تم پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ لیکن قوم کم ناپنے اور کم تولنے والے پنکاروں کا جواب دیا، قالو یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اب انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تیری صلاۃ تجھے ہمارے متعلق یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کی عطایت چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، یا ہم ناپ تول میں کمی کرنا ترک کر دیں جو ہم اپنے مال کمانے کے لیے اپنی منشا کے مطابق کرتے ہیں؟ بے شک تو خود بردبار اور خود سمجھدار ہے، تو جانتا ہے کہ تجارت میں ایسا کرنا ہی پڑتا ہے۔ سامعین کرام، اس میں ایک لفظ آیا صلاتوں کا، یہ قابل وضاحت ہے، بمانی تیری صلاۃ۔ یہ مرکب اضافی سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم شعیب کی بھی ایک صلاۃ تھی، مگر حضرت شعیب کی صلاۃ ان کی صلاۃ سے مختلف تھی۔ قوم نے کہا، تیری صلاۃ یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں، اور کیا تجارت میں جو ناپ تول میں کمی کر کے زیادہ مال کماتے ہیں اسے بھی ترک کر دیں؟ تو سامعین کرام، صلاۃ موقت کی حقیقت کو بدل دینا سابقہ امتوں کی پرانی روش ہے۔ صلاۃ موقت یعنی نماز جس کا حکم جملہ انبیاء لے کر آتے رہے اور جسے رسول اکرم بھی لے کر آئے، اس کی روح سے لازم آتا ہے کہ صلاۃ گزار مومن کی صلاۃ اس کی زندگی کے ہر گوشے میں دخیل ہو۔ چنانچہ صلاۃ موقت جسے عرف عام میں نماز کہا جاتا ہے کے ذریعے حضور الہی میں کیے گئے وہ وعدہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ہم ہر صلاۃ میں پکا وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم صرف اور تیرے ہی احکام کو مان رہے ہیں اور مانتے رہیں گے، اور قرآن کریم میں جو لکھے ہوئے قوانین ہیں ہم صرف اور صرف تیرے انہی قانون کے مطابق مدد مانگ رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے، کے مطابق مصلی یعنی نمازی اس امر کا پابند ہو جاتا ہے کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، چوری، چکاری، ناپ تول میں کمی، اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے دور رہے۔ صلاۃ موقت میں کیے گئے وعدے پر قائم رہنا اقامت صلاۃ ہے، جس کی تاکید اقیموا الصلاۃ کے الفاظ میں باری تعالیٰ کی طرف سے بار بار کی گئی ہے۔ سامعین کرام، صلاۃ پوجا پاٹ نہیں، لیکن سابقہ امتوں ہی میں حقیقت صلاۃ کو پوجا پاٹ کے تصور کے ساتھ بدل دینے کی پرانی روش چلی آئی ہے۔ وہی صلاۃ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ہر بے حیائی اور ہر برے کام سے بچنے کا ذریعہ قرار دی گئی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر 29/45۔ اس کو ہر برے کام کی سزا سے بچانے والی قرار دے لیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے موجودہ امت میں یہ عقیدہ راسخ ہو چکا ہے کہ بھائی نماز گناہ بخشوانے کا ذریعہ ہے، اسی طرح قوم شعیب کا عقیدہ بھی صلاۃ کے متعلق یہ تھا۔ ہم جو ناپ تول میں کمی کر کے مال کماتے ہیں، نماز کی بدولت اللہ تعالی ہمیں تمام گناہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب حضرت شعیب نے قوم کے سامنے صلاۃ یعنی نماز کا حقیقی تصور پیش کیا، جس کی روح سے ناپ تول پورا کرنا جزو صلاۃ ہے، یعنی یہ ناپ تول کو پورا کرنا یہ صلاۃ کا ایک حصہ ہے، تو اس پر قوم نے انتہائی تعجب کے ساتھ پوچھا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم پوجا پاٹ کا وہ طریقہ ترک کر دیں جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اور مال کمانے میں وہ ہیر پھیر چھوڑ دیں جو ہم اپنی منشا کے مطابق کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ذکر ہوتا ہے کہ بے روح نماز کیا ہوتی ہے۔ جس نماز کو صرف پوجا پاٹ بنا لیا جائے کہ ادھر نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہوں اور ادھر پنکاری اور ملاوٹ وغیرہ بھی چل رہی ہو، کک بیک بھی چل رہی ہو، وہ ایک بے روح نماز ہے۔ لیکن برادران عظیم، سامعین کرام، یہ تصور بھی مطلقاً غلط ہے کہ اس میں روح پیدا کرنے کی بجائے خود اسے ترک کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ جو تلقین ہے یا تبلیغ بھی امت مسلمہ کے خلاف ایک انتہائی خطرناک سازش ہے کہ چھوڑے جی اس بے روح نماز میں کیا پڑا ہے۔ جب خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی تو وہ صلاۃ قائم کرے گی۔ یہ کئی لوگ جو ہے اس چیز پر آ کے اٹکے ہوئے ہیں کہ جب خلافت قائم ہوگی تو وہ صلاۃ بھی قائم کرائے گی اور ہم بھی اس وقت صلاۃ قائم کریں گے۔ تو بالفاظ دیگر جب تک ایسی حکومت قائم نہ ہو اس وقت تک کھلے بندوں رشوت ملاوٹ خوب چلاتے جاؤ، نہ ایسی حکومت قائم ہو اور نہ ہم رشوت ملاوٹ اور کم ناپ تول کو ترک کر کے بے روح نماز میں روح ڈالیں، نہ من تیل ہو اور نہ رادہ ناچے۔ اس کے برعکس حکم یہ ہے کہ صلاۃ موقت نماز کو پڑھو بھی اور اسے قائم بھی کرو، یعنی جھوٹ فریب کم ناپ تول ہر قسم کے برے کاموں سے 100% پرہیز بھی کرو۔ حضرت شعیب نے کب حکومت قائم کرنے کے بعد صلاۃ موقت قائم فرمائی تھی؟ اور کیا خود حضور مکی مدنی سرکار قیام حکومت سے پہلے صلاۃ موقت نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے؟ یعنی انہوں نے قیام حکومت تو مدینہ میں جا کے قائم کیا، تو کیا اس دوران وہ صلاۃ موقت ادا نہیں کیا کرتے تھے؟ تو رجوع الی المقصود، مقصد کی طرف توجہ، رجوع الی المقصود۔ سورہ ہود کی آیت بالا کے مطابق جب صلاۃ کی اس وضاحت پر جو حضرت شعیب نے فرمائی تھی قوم شعیب نے تعجب کیا تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو، میں تجارتی ہیر پھیر نہیں کرتا اور مجھے تم سے بہتر یعنی پاکیزہ روزی مل رہی ہے۔ جب میں تجارتی ہیر پھیر سے پرہیز کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا، یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب 11/88 مفہوم 11/88۔
اے میری قوم، بے شک میں اپنے پروردگار یعنی اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں۔ وہ مجھے ناپ تول میں کمی کے بغیر عمدہ پاکیزہ روزی دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ جس چیز سے تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کے ضمن میں تمہاری مخالفت کروں۔ میں تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ ہی سے اس کی توفیق حاصل ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے قانون پر بھروسہ کیا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سامعین کرام، اس میں جو نقطہ ہے ان کونتو میں بھی ان بلا ورد لازم مفتو انا کا مخفف ہے، یعنی بے شک۔ حضرت شعیب نے مزید فرمایا یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ یہ ہے 11/89 سے 90 تک۔ اس کا مفہوم: اے میری قوم، تمہیں میری مخالفت اس چیز کا مجرم نہ بنا دے کہ تم پر وہی عذاب آ جائے جو قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آیا تھا، اور قوم لوط تو تم سے دور نہیں گزری ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر کی بات ہے۔ تم ناپ تول پورا کر کے اپنے پروردگار سے بچاؤ طلب کرو، اسی کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، میرا رب جو ہے، وہ رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ تو قوم نے جواب دیا، قالو یا شعیب ما نفقہ کثیر مما تقولو وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا كُنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ۔ 11/91۔ قوم نے کہا، اے شعیب، آپ کی بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی جو آپ کہتے ہیں، اور بلا شبہ ہم آپ کو اپنے اندر ایک کمزور تاجر پاتے ہیں۔ اگر آپ کی برادری نہ ہوتی تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر مار ڈالتے، اور آپ ہمارے مقابلے میں غالب آنے والے نہیں ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ تسلسل حضرت شعیب کا، یہ قوم شعیب کا ابھی جاری ہے۔ تو آج کیا جو درس ہے وہ اتنا ہی۔ آئندہ انشاءاللہ اس تسلسل کو آگے لے کے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ خواتین حضرات، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آج کا 29واں درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلدی آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو آسانیاں دوسروں کے لیے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔